ان سب نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی. روم والے بھی تیاری شروع کر رہے, ایران والے بھی تیار ہو گئے, یہودی اپنی جگہ پہ تیار کہ ہم نے حضور کے ہاتھوں اپنی شکست کا بدلہ لے لیں. وہ سارے تیار ہو کر دین اسلام کو مٹانے کے لیے دین اسلام کے درپے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حالات کے اندر صدیق اکبر کا حکومت سنبھالنا یہ بڑا حیران کن تھا. آپ اس وقت کے جغرافیائی حالات کو دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے جناب کہ ابو بکر نے اس نظام کو آ کر کے بچایا کیسے, چلایا کیسے, کامیاب کیسے ہوئے, سارے نظام زندگی کو انہوں نے چلا کر کے دکھایا کیسے. تو پھر ایک بات تو مختصر طور پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صدیق اکبر سارے نظام کو لے کر کامیابی کی سیڑھیاں چڑھے اس لیے تھے, انہوں نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نظام حکومت کو چلایا. اگر حالات سے گھبرا کر وہ عیسائیوں سے صلح کر لیتے, حالات سے گھبرا کر یہودیوں کے قدموں میں بیٹھ جاتے, حالات سے گھبرا کر آتش پرستوں کے ساتھ گلے لگ جاتے, پھر اسلام کا حلیہ آج بگڑ چکا ہوتا. اسلام کا حلیہ یہ نہ رہتا. وہ اس وقت صدیق اکبر نے جو نظام سنبھالا تھا, آپ اس کی ہلکی سی جھلکیاں دیکھیں, ہلکے سے خد و خال میں آپ کے سامنے صدیق اکبر کی سیاست کے رکھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر حکمران بنے, خلیفہ وقت بنے. جو وقت کے حکمران ہوتا ہے سب سے کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے کہ جو جب وقت نظام حکومت کو سنبھالے تو اپنی مملکت کے اندر امن و امان کی فضا کو برقرار رکھے. سب سے کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے جس کے اور عوام کے درمیان دوری کوئی نہ ہو. سب سے کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے جس سے عوام اجنبیت محسوس نہ کرے. سب سے کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے جو اس کی سیاست سب سے کامیاب تب ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی سازش اٹھے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, کوئی فتنہ اٹھے وہ اس کو دبا کر کے رکھ دے, اس کے ہوتے ہوئے سارے فتنے مٹ جائے, اس کے ہوتے ہوئے تمام سازشیں ختم ہو جائے, اس کے درمیان اور عوام کے درمیان کوئی اجنبیت برقرار نہ رہے, اور وہ کامیاب طریقے کے ساتھ فتوحات بھی کرے, عوام کے دلوں میں حکمرانی بھی کرے, عوام اور اپنے درمیان اچھے تعلقات کو قائم رکھے. جب وہ جائے تو لوگ یہی سمجھے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو صدیق اکبر کے درمیان اور عوام کے درمیان اجنبیت کیوں نہیں تھی؟ جب صدیق اکبر نے نظام حکومت سنبھالا تو وہ بازار میں کام کے لیے نکلے. عمر فاروق نے روکا کہ جناب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا میں کماؤں گا کہاں سے, میرے بیوی بچے ہیں, ان کے لیے میں ان کا انتظام کرنا ہے. انہوں نے فرمایا, عمر نے کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں, آپ اپنا کاروبار نہیں کر سکتے, آپ کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے نکلنا ہے, کام کرنا ہے. کیا کروں؟ مجلس شورا بیٹھے, کابینہ بیٹھی, مشورہ ہوا ابو بکر کے لیے تنخواہ کا بندوبست کیا جائے, ابو بکر کو تنخواہ دی جائے گی. دنیا کے جو اس وقت بیت المال ہے وزارت خزانہ کو بلایا گیا, سارے مل کے بیٹھے, طے ہوا تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کوئی رائے دی. صدیق اکبر نے کہا فیصلہ میں کروں گا, مجھے وہ تنخواہ ملے گی جو مدینہ کے اندر کسی مزدور کو ملتی ہے. لوگوں نے کہا ان کی تنخواہ تو کم ہوتی ہے. صدیق اکبر نے کہا میں خلیفہ ہوں, یا تو ان کی تنخواہ بڑھا دو یا میری تنخواہ بھی مدینہ کے مزدور کے برابر ہو. ایسا ہی ہوا. صدیق اکبر کی تنخواہ اتنی ہی مقرر ہوئی جتنی ایک مزدور کی تھی, اور صدیق اکبر کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں یاد رکھیے, مملکت اسلامیہ کا جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنا کاروبار نہیں کر سکتا, اور یہاں ہمارے ملک کے اندر تو جو حکمران بنتا ہے وہ سب سے بڑا کاروباری ہوتا ہے. وہ اپنے کاروبار کو ترقی دیتا ہے. اس کے عوام کے درمیان اس کی تنخواہ اگر 2 لاکھ مثال کے طور پہ مقرر ہے تو عمران خان جیسا کہہ دیتا ہے میرا تو 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, ایک دم 6 لاکھ تنخواہ ہے. اور اس کے بعد جو بھی حکمران یا اس سے پہلے جو بھی حکمران آتے رہے تنخواہیں بڑھاتے رہے. مزدور کی تنخواہ تقریباً
20-22 ہزار ہے اور اس کے برابر ان کا ناشتہ بھی نہیں ہے. ایک وقت کا ناشتہ ان کا 20-22 ہزار کا ہوتا اور مزدور اسی تنخواہ کے اندر پورے مہینے کا خرچ پورا کرتا. یہ اجنبیت کی بڑی وجہ اسلامی حکمرانوں کے درمیان یہ اسلامی سیاست کا پہلا انداز تھا جو صدیق اکبر نے اختیار کیا کہ نہیں میری تنخواہ بھی وہی ہوگی جو ایک مزدور کی ہوا کرتی تھی. اور یہ اجنبیت کی دیوار گری. اس وقت جو فتنے اٹھے صدیق اکبر نے ان کو دبایا. منکرین ختم نبوت کا کلا کما کیا, منکرین زکات کا کلا کما کیا. جو مرتدین اٹھے ان کو سمجھایا بجھایا دوبارہ اسلام میں لائے. جو نہیں آئے ان کو تہذیب کیا, فتوحات کو بڑھایا. جب صدیق اکبر 2 سال حکومت کر کے گئے تو ان کے کھاتے میں کئی لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا علم لہرا رہا تھا اور سارے فتنے ختم ہو چکے تھے. عمر جیسا انسان جب ان کی مسجد میں آیا, خلیفہ دوم بنا, عمر فاروق نے لوگوں سے سامنے مخاطب ہو کر کے کہا, لوگوں عمر جو مجھ سے پہلے اس جگہ پہ موجود تھا جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں اس نے ہم جیسے لوگوں کو بڑی مشکل میں ڈال دیا. ہم وہ شاید اختیار نہ کر سکے. لیکن خیر عمر بھی عمر تھا, اس نے بھی کمال کیا. عمر فاروق جب سیدنا صدیق اکبر مسجد خلافت میں بیٹھے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا, لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلوں پھر ٹھیک ہے, اگر میں اس سے انحراف کروں تو مجھے پکڑ کر کے نیچے اتار دو. آج کوئی کہہ سکتا ہے ہم آئین پاکستان کا حلیہ بگاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. خیر میرا موضوع بن رہا ہے سیدنا صدیق اکبر میں ہی بات کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا جب حکومت کے اندر تشریف لائے ان کا نظام, انہوں نے 4 بڑے کام کیے. بات کو سمجھ ہوئی, 4 بڑے کام کیے جو صدیق اکبر ہی کر سکتے تھے یا صدیق اکبر کی جگہ جو بھی آتے جو نظام حکومت کو سنبھالتے جو حکومت کے اندر ہوتے ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی, ان کے ہاتھ میں قوت اور اختیار ہوتا تو وہی کر سکتے تھے اور کسی کے بس کی بات نہیں تھی. صدیق اکبر نے کام آ کر کے کیا کیا؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے جو نظام حکومت سنبھالا اس نظام کو سنبھال کر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے نبوت کے ختم نبوت کو محفوظ کیا. صدیق اکبر نے نبوت کو محفوظ اس انداز میں کیا جو ختم نبوت میں ڈاکہ پڑ رہا تھا اس کو محفوظ کیا. مسیلمہ کذاب کو مارا, اس کے فتنے کو مٹایا. اسد عنسی کو فتنے کو مٹایا. سجا کے فتنے کو مٹا کر منصب نبوت کی صدیق اکبر حفاظت کرتے ہیں. دوسرا کام صدیق اکبر نے یہ کیا کہ جماعت نبوت کی حفاظت کی. جماعت نبوت جو صحابہ ہیں سارے حضور کی وفات پر بڑے پریشان, حضور کے پردہ کرنے پر سارے صحابہ پریشان ہو گئے. عمر جیسا انسان ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہو گیا کہ جس نے کہا حضور اس دنیا سے چلے گئے میں گردن اتار دوں گا. عثمان گمسم ہو گئے, علی المرتضیٰ حیران پریشان, صحابہ کرام حیران پریشان ہو گئے. ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا. صدیق اکبر نے آ کر جماعت صحابہ کو سنبھالا, نبوت کی جماعت کو سنبھالا, جماعت نبوت کو سہارا دیا اور آ کر کے بتایا, لوگوں حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اگر یہ چلے جائیں گے کیا شہید ہو جائے کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام کو سمجھ آئی نہیں, حضور واقعی اس دنیا سے پردہ فرما گئے. جماعت صحابہ کو نبوت کی جماعت کو صدیق اکبر نے سنبھالا. تیسرا کام صدیق اکبر نے یہ کیا, علوم نبوت کو سہارا دیا, علوم نبوت کو سنبھالا. جو قرآن جو پیغمبر لے کر آئے تھے اس میں سارے علوم نبوت جمع تھے. سارے علوم جو اللہ نے ان کو دیے سارے قرآن کے اندر موجود. اور مسیلمہ کی جنگ کے اندر 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا اسلام کا ابتدائی زمانہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے شہید ہو گئے. صدیق اکبر نے بقیہ حفاظ کو جمع کر کے کمیٹی بنا کر خود اس کے سربراہ بن کر سارے قرآن کو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 گتوں کے اندر یہ 30 سے 12 موجود ہیں, یہ صدیق اکبر کا کارنامہ ہے. انہوں نے علوم نبوت کی حفاظت کی اور اس کے بعد صدیق اکبر نے نظام نبوت کی حفاظت کی. پیغمبر کا وہ نظام جو اللہ کی طرف سے ملا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے منکرین زکات اٹھے, اس کو ختم کیا, اس کو سیدھا کیا. جس جگہ پر بھی پیغمبر کے لائے ہوئے
ہوئے نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. صدیق اکبر نے بزور طاقت ان کو دبایا بھی اور پیغمبر کے لائے ہوئے نظام کو نافذ بھی کیا. اور یہ وہی شخص کر سکتا تھا جو منصب اقتدار میں موجود ہوتا. اور صدیق اکبر نے منصب اقتدار میں بیٹھ کر یہ سارے نظاموں کو پھر کنٹرول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ جب تک آپ طاقت حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو وہ کام کرنے کے لیے طاقت ضروری ہے جس کو اقتدار کی طاقت کہتے ہیں. اور وہ اقتدار کی طاقت آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. آپ لوگوں نے کلمے کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا تھا. اس ملک کے اندر کلمے کا نظام آج تک نافذ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام پسند طبقہ ہے آپ ان کو آگے نہیں لاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نظام بھی نہیں بنتا. اس لیے عزم اور ارادہ کیجیے کہ اس بار جو الیکشن آ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو آگے لائیں گے جو پیغمبر کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, جو حضور اسلام کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو میرے محترم دوستو, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات میں بہت ساری کرنا چاہتا تھا, مسئلہ فدق کے حوالے سے بھی, لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے. صرف مختصری اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فدق ہے کیا. یہ ایک زمین ہے, ایک باغ ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ملا. اس کو مال فے کہتے ہیں عربی کے اندر. ایسا مال جو بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہو. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ دیا جس کو باغ فدق کہتے ہیں. اس فدق کے حوالے سے ایک شوشہ کھڑا کیا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اس دنیا سے پتا کر گئے تو ابو بکر صدیق کے خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گئی. انہوں نے کہا جی ہمارا حصہ ہمیں دیجیے, یہ بات ہماری ملکیت ہے, ہمیں دیجیے. حضرت ابو بکر نے ایک جملہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, فرمایا میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ہمارا کوئی دنیاوی اعتبار سے وارث نہیں ہوتا. ہماری وراثت علم و حکمت, علم و دانائی یہی ہے. اور ایک اور حدیث میں کہ ہم نے اپنا جو چھوڑا اس میں کسی کا کوئی دنیاوی طور پہ حق نہیں ہے. ہمارے مال میں سے کسی کو دنیاوی طور پہ کچھ نہیں ملے گا. ما ترکنا صدقۃ, جو کچھ ہم چھوڑ دیں گے وہ صدقہ ہوگا. یعنی کہ وہ صدقے کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوگا. اس مال میں سے جو پیغمبر کے اہل بیت کو ملتا ہے انہیں کو اسی طرح ملے گا, جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے ان کو اسی طرح ملے گا. یہ ملتا رہے گا, اس کو روکا نہیں جا سکتا. صدیق اکبر نے اما فاطمہ کو جب یہ حدیث سنائی تو اما فاطمہ واپس چلی گئی اور پھر اس کے بعد کبھی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے یہ مال چاہیے. تو میرے محترم دوستو, حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا. صدیق اکبر کے پاس اما فاطمہ تشریف لائی یا انہوں نے کوئی آدمی بھیجا, صدیق اکبر نے یہ پیغام دیا کہ پیغمبر کو چھوڑ دے. انبیاء کا جو گروہ چھوڑ دیتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی. کیونکہ اگر وراثت جاری ہو, وراثت اس پہ ہوتی ہے جو فوت ہو جائے, جو اس دنیا سے مر جانے کے بعد اس کو زندہ تسلیم نہ کیا جائے. ہمارے نبی بلکہ سارے نبی اپنی قبور میں زندہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور زندوں کی وراثت جاری نہیں ہوتی. اور اس کی ایک اور مثال بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی 9 بیویاں اس وقت زندہ موجود تھی. پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ کبھی کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جو بتاتی ہے کہ پیغمبر کی وراثت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے مال فدق کو تقسیم نہیں کیا گیا. اور خیر بات ہوتی ہے, میرے پاس بہت سارا میرا مواد تھا, انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کروں گا. آخری بات کروں کہ جب, اور یہ بات ہم کہتے ہیں بخاری شریف بڑی مضبوط کتاب ہے ہماری, اس میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو یہ حدیث سنائی, وہ واپس چلی گئی. اس کے بعد کبھی ان کا معاملہ نہیں ہوا. اور وہ لوگ جو حضرت
ابو بکر پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے حق نہیں دیا. ان کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہوا ہے بڑا واضح انداز میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں درم، دنانیر، گھر اور مال و زینت کی چیزیں نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ حکمت اور دانائی، حدیث اور قرآن کو وراثت میں چھوڑتے ہیں. یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. جھگڑا کس بات پہ؟ جھگڑا صرف اس بات پہ کہ ہوا کھڑا کر دیا جائے، سنی لوگ، سنی سادہ مسلمان اس کا ذہن خراب کر دیا جائے، اور ہمارا بیچارہ سنی مسلمان خام خواہ اپنا ذہن خراب کر دیتے ہیں. اور یہ قرآن کا حکم ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑتے وہ صدقہ ہوتا ہے. بات ختم. اگلی بات تو ہونی نہیں چاہیے تھی. ہاں، ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیں، مان لیں کہ ابو بکر نے ان کو حق نہیں دیا اما فاطمہ کو. ایک منٹ کے لیے ہے غلط، میں مانتا ہوں ایک منٹ کے لیے کہ نہیں دیا حق. اس کے بعد عمر فاروق آئے، انہوں نے بھی حق نہیں دیا. حضرت عثمان آئے، انہوں نے بھی حق نہیں دیا. حضرت علی بھی تو آئے تھے، کیوں جی؟ حضرت علی بھی آئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی نے حضور کی اولاد تو ان کا یہ حق کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی نے خود کیوں وصول نہیں کیا؟ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی نے حضور کے چچا حضرت عباس کو کیوں نہیں دیا؟ جب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابو بکر صدیق نے سب کیا تھا، علی نے سمجھا کہ یہی صحیح ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا. تو میرے محترم دوستو، ایک بات اور کہ جو حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی وہ جی فدق نہیں دیا، باقی فدق چھین لیا، نعوذ باللہ حق غصب کر لیا، تو ایک بات ذہن میں رکھیں، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اما فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھی دربار میں، یہ مانتے ہیں. ان کے ہاں ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ کہ جو حکمران اہل حق میں سے نہ ہو، جو حکمران انصاف پسند نہ ہو، اس کے دربار میں اپنا مسئلہ لے کر کے جانا حرام ہے. وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اما فاطمہ ان کے دربار میں مسئلہ لے کر گئی کیوں؟ جب خدا نہ خواستہ وہ سمجھتی تھی کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اما فاطمہ کا جانا بتا رہا ہے ابو بکر اہل حق خلفاء میں سے ہے، وہ غلط نہیں ہے، اسی لیے ان کی بات کو تسلیم کی. اور سیدنا صدیق اکبر کی ان کے ساتھ محبت یہ تھی کہ جب اما فاطمہ بیمار پڑی، ان کے گھر میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، علی المرتضیٰ اندر سے پوچھا کون؟ بتایا صدیق اکبر. اما فاطمہ سے پوچھا کہ ابو بکر آئے، آنے کی اجازت دے دوں؟ اما فاطمہ نے فرمایا آپ راضی ہیں ان سے؟ کہا میں راضی ہوں. یہ وہی بات ہے جو میں نے شوہر کے حقوق میں کی تھی کہ اگر شوہر کسی آدمی کو پسند نہیں کرتا تو اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. اما فاطمہ نے پوچھا آپ راضی ہیں؟ میں راضی ہوں، میں آنے دو. انہوں نے تیمارداری کی، حال احوال پوچھا. جب وہ بیمار ہوئی، حضرت ابو بکر نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس ان کی خدمت میں بیٹھی، انہوں نے تیمارداری کی. جب اما فاطمہ فوت ہونے لگی، انہوں نے فرمایا اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر کی بیوی ہے، ان سے کہا آپ نے مجھے غسل دینا ہے اور اپنے ساتھ علی کو لے لینا. حضرت علی نے پانی کا انتظام کیا، حضرت اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا. یہ محبت ہے، یہ اچھے تعلقات ہے کہ خرابی ہے؟ یہ تعلقات بتا رہے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا. اور جب وہ وفات پا گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما فاطمہ کا جنازہ پڑھایا، اور ان کا جنازہ پڑھا کر پھر ان کی تدفین فرمائی. میرے محترم دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ پھر موقع پہ کریں گے. اللہ ہمیں سچی محبتوں کے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا